السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ یہ رکوعات سے 5 رکوع پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو احسانات فرمائے، جن نعمتوں سے ان کو مالا مال فرمایا، اس کو بیان کیا۔ اب جو رکوعات چل رہے ہیں اس کے اندر ان کی نافرمانیوں کو ذکر کر رہا ہے اللہ رب العزت، کہ کس طرح سے وہ لوگ اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود کس طرح سے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبیوں کا سلسلہ ان کے اندر جاری رہا، کبھی کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ ان میں پیغمبر تشریف نہ لائے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کے دنیا سے گزرنے کے فوری ساتھ ہی دوسرے پیغمبر کو اس قوم میں بھیجا تاکہ وہ نبیوں کی پیروی کرتے رہیں اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے ان کو ہدایت ملتی رہے۔ لیکن ان بدبختوں نے، بنی اسرائیل نے اپنی منمانی کی، جو چیز ان کو اچھی لگتی اس کو اپناتے، جو چیز ان کی مرضی کے خلاف ہوتی تو پھر انبیاء علیہم السلام جو ان کو حکم دیتے تو وہ انبیاء علیہم السلام کو بعض کو قتل کرتے اور بعض کو جھٹلایا کرتے۔ اس طرح کا عمل وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کیسے احسانات فرمائے کہ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان میں بھیجا، اور بنی اسرائیل میں آخری میں تشریف لانے والے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے بڑے پیغمبر ان کے درمیان میں بھیجے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے وہاں پر بھیجا بنی اسرائیل میں، تو یہ بھی بتلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر تھے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ایسے معجزات اللہ نے آپ کو دیے۔ جو کوڑی کا مریض ہوتا، جو برس والی بیماری کا مریض ہوتا، اگر آپ ہاتھ پھیر دیتے تو وہ اچھا ہو جاتا۔ اگر کوئی اندھا ہوتا، اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ اندھا دیکھنے والا ہو جاتا۔ ایسے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجا، لیکن ان بدبختوں نے ان پیغمبروں کو جھٹلایا اور یہ باتیں کہا کرتے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر پردہ نہیں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو اتھارٹی دی، اس کو اختیارات دیے، اس کو صحیح اور غلط راستہ بتایا، اور پیغمبروں کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں بتلا دی گئی کہ جو سیدھے راستے پر چلے گا، جو اچھائی کرے گا، اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے اور وہ جنت میں جائے گا، اور جو غلط راستہ چنے گا، برے کام کرے گا، تو پھر اس کے لیے برا ٹھکانہ ہے، دوزخ ہے اس کے لیے۔ لیکن ان بدبختوں نے اپنی مرضی سے غلط راستے کو اختیار کیا، اور قصوروار معاذ اللہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے، انہوں نے جو کرتوتیں کی ہیں، یہ جو کالے کام انہوں نے کیے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ ہم کو اللہ کی لعنت سے بچنا ہے، کیونکہ جس قوم پر، جن لوگوں پر، جس کسی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ اللہ جس پر لعنت بھیجتا ہے تو ان کی حالت اندھوں کی طرح ہو جاتی ہے،
اور بحروں کی طرح ہو جاتی ہے ان کی حالت۔ تو اس طرح سے ہم کو اللہ کی لعنت سے، غضب سے بچنا ہے۔ اب مزید آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی اور کیا حالت تھی، کیسی نافرمانیاں وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب یعنی بشکل قرآن آیا اور وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے تو وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ان کو سچا بتاتی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب ان کے پاس وہ آ پہنچا جس کو وہ خوب پہچانتے تھے تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، کیا ہی بری چیز ہے۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا، جس کے بدلے کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی یہ کہ انہوں نے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس لیے سرکشی سے انکار کیا، بغیاً ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اس لیے انکار کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے فضل سے وحی نازل فرمائے۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو انہی باتوں کی وجہ سے وہ غضب پر غضب کے مستحق ٹھہرے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے درمیان میں جتنے پیغمبر تشریف لائے اور ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم کو یہ ہدایت دی، یہ تعلیم دی کہ آخری پیغمبر تشریف لائیں گے اور ام الکتاب یعنی قرآن کریم جو کہ ساری کتابوں کی سردار ہے وہ بھی نازل کی جائے گی۔ تو تم جب اس نبی کا زمانہ پاؤ تو ضرور ان پر ایمان لانا اور اس کتاب کو ماننا، اور وہ کتاب قرآن کریم ایسی ہوگی کہ وہ پچھلی ساری کتابوں کو سچا بتلائے گی کہ جتنی کتابیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں برحق اور سچی تھیں، لیکن ان کی قوموں نے اس کے اندر ہیر پھیر کر دی۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے جتنی بھی کتابیں پیغمبروں پر نازل کی گئی وہ بالکل برحق سچی کتابیں ہیں۔ تو قرآن کریم آخر کار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرما دی، لیکن ان کی کیا حالت تھی؟ ان کو تو ساری باتیں معلوم تھیں کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور ان پر آخری کتاب نازل کی جائے گی۔ ان کا کام یہ تھا کہ ایمان لاتے، کیونکہ انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا اپنے نبیوں کے ساتھ، لیکن جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے وعدہ خلافی کی، حضور پر ایمان نہیں لائے۔ جو کتاب نازل کی گئی قرآن کریم اس پر بھی ایمان نہیں لائے۔ حالانکہ بنی اسرائیل ان یہودیوں کی یہ حالت تھی کہ حضور کے آنے سے پہلے، حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے جب یہ بنی اسرائیل کا کسی سے مقابلہ ہوتا، جب کسی سے وہ لوگ جنگ کرتے، کفار اور مشرکین سے جب یہ بنی اسرائیل جنگ کیا کرتے تو آخری نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے کہ مولا ہم کو پیغمبر آخر الزماں کے وسیلے سے ہم کو فتح نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرماتا تھا، اور اس طرح سے یہ بنی اسرائیل دشمنوں پر غلبہ پا جاتے، ان کو کامیابی نصیب ہوتی۔ یا یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے بنی اسرائیل دشمن کے مقابلے میں کہ مولا آپ نے جو آخری پیغمبر کا ذکر فرمایا ہے جلدی سے ہمارے درمیان میں آخری پیغمبر کو بھیج دے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے ان قوموں پر غلبہ پائیں۔ لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو یہ لوگ حسد کی وجہ سے،
حسد کی وجہ سے حضور پر ایمان نہیں لائے۔ حسد کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد سے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو وہ لوگ یہ دعا کرتے اور یہ کہا کرتے کہ ہمارے درمیان میں سے بنو اسحاق میں سے، بنو یعقوب میں سے اگر آخری پیغمبر تشریف لاتے تو ہم ان پر ایمان لے آتے، لیکن ہماری نسل سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں آخری پیغمبر۔ اس وجہ سے وہ لوگ حضور سے حسد کیا کرتے تھے، جلا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ غضب پر غضب ان کے اوپر ہوا ہے کہ انہوں نے حسد کیا، اور دوسری وجہ کہ اس نبی آخر الزماں کا انکار کیا، تو اس وجہ سے وہ لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، غضب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ اور اس طرح سے ان کافروں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی مزید ان کی جو نافرمانیاں ہیں اس کو اور مزید آگے ذکر کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔